أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ تمہیں شکوہ ہے کہ ہمارا مدعا ملتا نہیں، تمہیں یہ شکوہ ہے کہ ہمارا مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو گلہ ہے کہ گدا ملتا نہیں۔ بے نیازی دیکھ کے بندے کی یہ کہتا ہے کریم، بے نیازی دیکھ کر بندے کی یہ کہتا ہے کریم، دینے والا دے کسے دست دعا ملتا نہیں۔ سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگ و دوستو اور میرے نوجوان ساتھیوں، یہ بہت ہی خیر و برکت کا مہینہ ہے جسے ہم شعبان المعظم کہتے ہیں، اور اس مہینہ کی ایک رات ہے جو بڑی ہی برکت والی، خیروں والی، عافیتوں والی اور رحمتوں والی رات ہے، اور اس رات کو ہم شب برات کہتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الرجب شہری وشعبان شہر اللہ،
والرمضان شہر امتی، فرمایا کہ رجب میرا مہینہ ہے، شعبان اللہ کا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ گویا یہ تینوں مہینے بڑی ہی اہمیت کے حامل ہیں، اور یہ درمیان کا جو مہینہ ہے جسے شعبان کہا جاتا ہے، یہ دونوں مہینوں کے درمیان پل کا کام دیتا ہے۔ رجب اور رمضان کو ملانے کے لیے درمیان میں شعبان پل کا کام دیتا ہے، اور اس مہینہ کے اندر رب العالمین نے ایک رات جو 14 اور 15 شعبان کی درمیانی رات ہے، اس رات کو شب برات یعنی نجات کی رات جسے ہم کہتے ہیں وہ بنایا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ہم نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے 2 مہینے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے، کہ شعبان میں بھی کثرت سے روزے رکھے اور رمضان میں بھی کثرت سے روزے رکھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے، خدمت پر مامور ہوا کرتے تھے، تو ایک دن سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ اتنے روزے اس مہینے میں رکھتے ہیں، ان روزوں کے رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شعبان کا مہینہ بڑی برکت والا مہینہ ہے، اور لوگ اس مہینے کی عظمت اور اس کی رفعت سے غافل ہیں، اور فرمایا کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال کو رب العالمین کے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ تو میری خواہش، تمنا، آرزو یہ ہے کہ جب میرے اعمال رب العالمین کے دربار میں پیش کیے جائیں تو اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں، اور میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں گا تو رب العالمین کی رحمتوں کا نزول مجھ پر اور زیادہ ہوگا۔ اب آپ یہ اندازہ کریں کہ یہ مہینہ کتنی خیر اور برکت لے کر ہمارے پاس آیا ہے، اور پھر اس مہینہ کو ایک اور عظمت اس کی ہے کہ 17 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے اس مہینہ کی فضیلت کی احادیث ثابت ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، شب برات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو یہ بات سچ نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ 17 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث منقول ہیں، جن کے اندر اس رات کی فضیلت کو ثابت کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ یہ بڑی فضیلت والی رات ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے اس کو شب برات، بارات کی رات سمجھ لیا، خوشی منانے کی رات سمجھ لیا، جشن منانے کی رات سمجھ لیا، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ یہ رات، برات سے مراد ہے نجات کی رات، جہنم سے آزادی کی رات۔ اس رات کو ہم نے اپنے رب کے حضور گڑ گڑانا تھا، مانگنا تھا، اللہ کے حضور التجائیں کرنی تھی، اور پھر ہمارے لیے رحمتوں کا نزول ہونا تھا، پھر ہمارے لیے خیروں کے دروازے کھلنے تھے۔ فرمایا کہ یہ اس شام کا جب سورج غروب ہوتا ہے تو ساتھ ہی اللہ کا منادی آواز دے کے پکار کے کہتا ہے، الا حل من مستغفر فغفر لہ، کوئی ہے ایسا بندہ جو مجھ سے معافی طلبگار ہو اور میں اس کو معاف کر دوں۔ اور اس رات میں پوری رات یہ آوازیں لگتی ہیں بندوں کے لیے، کیا کوئی ایسا بندہ ہے جو مجھ سے رزق کا طلبگار ہو اور میں اس کو رزق عطا کر دوں؟ کوئی ہے ایسا بندہ جو پریشانیوں کے اندر، آفتوں کے اندر، مصیبتوں کے اندر مبتلا ہو اور وہ میرے پاس آئے اور میں اس کی مصیبتوں کو عافیتوں کے اندر تبدیل فرما دوں؟ فرمایا پوری رات یہ بندوں کے لیے اعلان ہوتے ہیں کہ میرے بندے آؤ تو صحیح میرے دروازے پہ۔ اور اس وقت، اور ایک بات میں اور عرض کر دوں کہ یہ رات ایسے ہمیں منانی چاہیے جیسے منانے کا ہمارے پیارے حبیب امام الانبیاء، فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اگر ہم اس طریقے سے ہٹ کر اس رات کو منائیں گے، میں نے پہلے عرض کیا تھا اعمال کی قبولیت کے لیے 2 شرطیں ہوا کرتی ہیں۔
ایک شرط تو اس کی یہ ہے کہ وہ عمل اخلاص سے بھرپور ہو، اس عمل کے اندر ریاکاری دکھلاوا نہ ہو، وہ عمل اللہ قبول فرما لیتے ہیں۔ اور دوسری شرط اعمال کی قبولیت کے لیے یہ ہے کہ وہ عمل اتباع سنت کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہو، جیسے اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا ہے ہم اس طریقے کے مطابق اس عمل کو کرنے والے بن جائیں تو ہمارا عمل یقیناً قبول ہے۔ ایک آدمی کہہ دیتا ہے جی فجر کی نماز کی 2 رکعتیں ہیں فرض، اگر ہم 3 پڑھ لیتے ہیں یا 4 پڑھ لیتے ہیں تو ہم نے اس میں کون سا کوئی برا کام کیا ہے؟ ہم نے اس کے اندر سورۃ الفاتحہ کا اضافہ کیا، ہم نے اس میں دوسری سورت ملائی، ہم نے اس کے اندر تسبیحات کا اضافہ کیا، ہم نے اس میں درود پاک پڑھا، بھئی اس میں کیا غلط ہے کیا؟ ہم نے غلط کیا کیا ہے؟ تو آپ مجھے بتائیں کہ فجر کی 4 رکعت اگر کوئی فرض پڑھ لے تو اس کے قبول ہوں گے؟ کیوں قبول نہیں ہوں گے؟ اس لیے کہ وہ اتباع سنت سے ہٹ کر ہے۔ جب اتباع سنت سے ہٹ کر ہم بھلے قرآن ہی پڑھ رہے ہیں، درود پاک ہی پڑھ رہے ہیں، کوئی خیر کا کام ہی کر رہے ہیں، جب میرے نبی کے طریقے سے وہ عمل ٹکرائے گا تو اللہ کے ہاں وہ عمل قبول نہیں ہوگا، بلکہ وہ ہماری پکڑ کا اور ہمارے لیے زوال کا باعث بن جائے گا۔ تو اس لیے دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے، صحابہ سے اور تابعین سے، تبع تابعین سے، ائمہ مجتہدین سے، اولیاء اللہ سے اس رات کو منانے کا طریقہ کیا بتایا گیا، اور وہ طریقہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس رات میں عبادت کریں، لیکن وہ عبادت جب بھی ایسے موقعوں پر عبادت ہوتی ہے تو وہ عبادت اجتماعی نہیں ہوتی بلکہ انفرادی ہوتی ہے۔ ایک آدمی، ایک بادشاہ آپ کو بلاتا ہے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے کچھ آپ سے راز و نیاز کی باتیں کرنی ہے، مجھے آپ سے کچھ گفت و شنید کرنی ہے، اور آپ کو کل میں اتنے بجے کا وقت دیتا ہوں، آپ میرے پاس آئیں۔ اور آپ بادشاہ کے پاس جاتے ہوئے آپ 50 لوگوں کو، 100 لوگوں کو اور ساتھ لے جاتے، آؤ یار بادشاہ کے پاس چلتے ہیں، مجھے آپ یہ بتائیں اس نے تو آپ سے راز و نیاز کی باتیں کرنی تھی، کیا وہ آپ کے بندوں کے لے جانے سے خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ ناراض ہوگا، اس لیے کہ اس کو تو آپ سے کچھ خلوت میں باتیں کرنی تھی، تنہائی میں باتیں کرنی تھی، اور آپ ایک پورا جتھا لے کے اس کے پاس پہنچ گئے، اس کا جو بلانے کا مقصد تھا وہ فوت ہو گیا۔ رب العالمین نے ہمیں اس رات میں بلایا، اور بلایا بھی ہمیں انفرادی ہے، اجتماعی نہیں بلایا، کہ ہم اس رب کے پاس خاموشی سے جائیں، چپکے سے جائیں، اور چپکے سے جا کر ہم اپنے رب کے حضور ہاتھوں کو پھیلائیں، اپنے گھر کے کسی کونے میں چھپ کے بیٹھ جائیں، جبکہ یہ رات اللہ کو منانے کی رات ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی رات ہے، اور ہم اس پوری رات کو کھانے پکانے کے اندر شیطان نے ہمارے لیے مزین کر دیے، یہ سارے اعمال کھانے پکانے میں لگا دیا اس قوم کو، جناب حلوہ پکاؤ، بانٹو، خود بھی کھاؤ، لوگوں کو بھی کھلاؤ، بڑا ثواب کا کام ہے، یقیناً ثواب کا کام ہے، کھاؤ جب مرضی پورے سال میں، لیکن اس دن کے لیے اس کو لازمی مت کرو، یہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے، یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہیں قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا ہو کہ اس دن میں حلوہ پکانا چاہیے؟ اس دن کے اندر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہو کہ حلوہ پکا کر اس دن میں کھاؤ اور کھلاؤ؟ یہ کوئی ایسا نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے، اور نہ ہی کسی صحابی کے قول و عمل سے ثابت ہے، اور نہ ہی کسی تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین سے ثابت ہے۔ یہ آج ہم نے اپنی تفریح کے لیے، ہم نے اس کو انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا لیا۔ خدا را یہ رات انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہے، یہ رات اللہ کو منانے کی رات ہے، یہ گڑ گڑانے کی رات ہے، یہ اس رب کے سامنے آنسو بہانے کی رات ہے، یہ اس رب کے سامنے مناجات کرنے کی رات ہے، یہ اس رب کے سامنے آہوزاری کرنے کی رات ہے، یہ اس رب سے رزق کے دروازے کھلوانے کی رات ہے، یہ رات اس رب سے اپنے لیے خیریں اور برکتیں مانگنے کی رات ہے۔ ہم نے اس رات کو تفریح کے اندر لگا کر پوری رات کو ضائع کر دیا، اور اپنے رب سے ہم کچھ بھی حاصل نہ کر سکے۔ تو ایسا ہمیں عمل نہیں کرنا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، ہمیں عمل وہ کرنا ہے جس کو ہمارے پیارے حبیب نے ہمیں بتایا۔ خدا کی قسم وہ چھوٹا سا عمل بھی ہوگا، میرے نبی کے طریقے کے مطابق ہوگا، وہی ہمارے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور اگر ہمارا عمل بہت بڑا ہے لیکن اللہ کے پیارے حبیب کے طریقے سے ٹکراتا ہے، وہ ہمارا عمل ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث نہیں ہے، وہ ہمارے لیے پکڑ کا باعث ہے۔ اور ایک اور کام جس پہ شیطان نے ہمیں اس رات میں لگایا، وہ کام کیا ہے؟ آتش بازی کرو اس رات میں، خوب آتش بازی کرو، اتنی آتش بازی، آسمان سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے،
اللہ آسمان دنیا پہ تشریف لائے اور بندوں کے لیے اپنے منادیوں کے ذریعے اعلان کروا رہے ہیں کہ الا هل من مستغفر فاغفر له، اور کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کے لیے مغفرت کا اعلان کروں۔ اور ہم نے نیچے سے آسمان کی طرف آگ کے شعلے بلند کرنے شروع کر دیے، مولا ہمیں تیری رحمتوں کی ضرورت نہیں، ہمیں تیری کرم کی ضرورت نہیں، ہمیں تیرے فضل کی ضرورت نہیں۔ میرے بھائی ایسا عمل، اور پھر اس میں اسراف حد درجے کا، لاکھوں روپیہ، کروڑوں روپیہ قوم اس آتش بازی کے نام پہ خرچ کر رہی، یہی پیسہ اگر کسی غریب کے گھر کے لیے چولہا جلنے کے لیے چلا جاتا یقیناً ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث بن جاتا۔ تو آتش بازی کا ثبوت نہ قرآن سے ملتا ہے، نہ حدیث پاک سے ملتا ہے، اور نہ ہی کسی اللہ کے پیارے حبیب کے کسی پیارے سے ملتا ہے، کہیں سے اس کا ثبوت نہیں۔ یہ ہم نے اپنی انٹرٹینمنٹ کے ذریعے بنا لیے، ہم نے اس کو ایسا اپنے آپ کو اس دن میں شیطان نے ہمارے لیے ان اعمال کو مزین کر دیا اور مزین کر کے ہمیں ان کاموں میں لگا دیا۔ اور بھائی یہ رات اللہ کی رحمتوں کے اترنے کی رات تھی، یہ رات اللہ کے فضل کو لینے کی رات تھی۔ اس رات میں ہم نے اپنے رب کو منانا تھا۔ بڑی غلطیاں، بڑی کوتاہیاں، بڑی لغزشیں ہم سے زندگی کے قدم قدم پہ ہوتی ہیں، لیکن اگر ہم کچھ گھڑیاں، کچھ ساعتیں اللہ نے ہمارے اوپر فضل کیا ہے، ہمیں وہ چند گھڑیاں دے دی ہیں، چند راتیں دے دی ہیں، میرے بندو ان راتوں میں میرے پاس آ جاؤ اور آ کر مجھ سے تنہائی میں، خلوت میں اپنے رب سے مانگنا شروع کر دو، مولا میرے لیے کرم کے دروازے کھول دے، تو اللہ یقیناً ہمارے لیے خیروں کے دروازے کھولیں گے۔ لیکن جب ہم اجتماعی شکل کے اندر جتھے بنا کر، اور پھر ایک عمل اور بھی ہمارے ہاں ہوتا ہے، ہم اس رات میں قبرستان کا رخ کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک روایت ملتی ہے کہ آپ اس رات میں قبرستان گئے ہیں اور ایک دفعہ تشریف لے گئے ہیں، اس سے زیادہ آپ کا ثابت نہیں، اور وہ بھی حدیث ضعیف ہے، کوئی اتنی سند کے اعتبار سے مضبوط روایت نہیں۔ لیکن اگر جانا ہی ہے ہمیں تو اس میں بھی ہمیں زندگی میں ایک بار اللہ کے نبی کی اتباع کے لیے چلے جانا چاہیے، اور اس میں بھی ہمیں اجتماعی صورت میں نہیں۔ میرے نبی جب گئے تھے، اگر یہ بڑا خیر کا کام ہوتا اپنے صحابہ کو ساتھ لے کے جاتے، اگر خیر کا کام ہوتا، اگر یہ پھیلانے کا، تشہیر کا کام ہوتا، میرے نبی کے صحابہ کبھی میرے نبی سے پیچھے رہنے والے نہیں تھے، میرے آقا ضرور ان کو لے کے جاتے۔ وہ تو میرے محبوب خود اکیلے میں تشریف لے گئے، حتیٰ کہ اماں عائشہ کو بھی خبر نہیں ہوئی، اور آپ تلاش کرتی کرتی پہنچی ہیں تو دیکھا کہ جنت البقیع کے اندر آپ کھڑے ہوئے اللہ سے دعا کر رہے ہیں اور استغفار کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ تو ہمیں اگر جانا بھی ہے تو قبرستان میں بھی جتھوں کی شکل میں نہیں، انفرادی ایک مرتبہ زندگی میں چلے جائیں اتباع سنت کی نیت سے، یقیناً اللہ رب العزت اس پر بھی ہمیں اجر عطا فرمائے۔ لیکن جب ہمارا عمل اللہ کے نبی سے ٹکراتا ہوگا، اللہ کے پیارے حبیب کے طریقے سے متصادم ہوگا، خدا کی قسم اس پر ہمیں کچھ ملے گا نہیں، بلکہ وہ ہمارے لیے پکڑ کا باعث بن جائے گا۔ اس لیے کہ کل محدثۃ بدعہ، فرمایا دین میں کوئی بھی نئی چیز پیدا کرنا یہ بدعت کہلاتا ہے۔ کوئی بھی نیا کام دین کے اندر آپ ایڈ کر دیتے ہیں، داخل کر دیتے ہیں، وہ بدعت کہلاتا ہے۔ حدیث پاک کے یہ الفاظ ہیں، کل محدثۃ بدعہ، کوئی بھی نئی چیز دین کے اندر آپ نے داخل کر دی وہ بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر ضلالت، ہر گمراہی جہنم کا ایندھن بنانے والی ہے انسان۔ تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو ایسے غیر شرعی اعمال سے محفوظ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ یہ رات اللہ کو منانے کی رات، یہ رات آتش بازی کی رات نہیں ہے، یہ رات آپس کے اندر ملنے ملانے میں ضائع کرنے کی رات نہیں ہے۔ اس رات کے اندر تو ہم جتنا اپنے رب کو منا سکے، حدیث پاک میں آتا ہے اس رات میں اللہ رب العزت قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر، قبیلہ کلب بہت بڑا قبیلہ تھا مدینے کا، بہت بڑا، اور ان کے اندر بھیڑیں بکریاں کثرت سے، ان کا بزنس یہ تھا، کاروبار ان کا یہ تھا، اور بڑی ان کی بھیڑیں بکریاں، فرمایا قبیلہ کلب کی بھیڑوں بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ یہ رات اتنی خیروں کی رات، اور آپ مجھے بتائیں دنیا کی کوئی طاقت ہے جو ان بالوں کی گنتی کر سکے کہ کتنے بال ہیں اس کے جسم پہ؟ اور پھر سارے قبیلے کی بکریاں ان کے بالوں کی مقدار سے بھی، بلکہ ایک روایت میں آتا ان سے بھی زیادہ مقدار میں اللہ جہنم سے لوگوں کو آزادی عطا کرتا ہے۔ جب اتنی مقدار میں آزادی مل رہی ہے تو اتنی مقدار میں آزادی ملتے ہوئے بھی اگر کوئی انسان اس میں محروم رہ جاتا ہے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ وہ کتنی بڑی بدبختی کی بات،
لیکن کچھ لوگ میرے نبی نے ارشاد فرمائے کہ اس رات میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اس رات میں جب اللہ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزادی دے رہے ہیں، تو کچھ لوگ ان میں ایسے ہیں جن کو اس رات میں بھی جہنم سے آزادی نہیں ملتی، جہنم سے آزادی نہیں ملتی، بلکہ ان لوگوں کے لیے مغفرت کا اعلان بھی نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ ان میں پہلا بندہ جو اللہ کے ناپسندیدہ لوگوں میں شامل ہے، اللہ اس رات میں جب رحمت کے دریا بہائے ہوئے اس مالک نے، اس رات میں ان کو اللہ رب العزت کی طرف سے جن لوگوں کو محروم کیا جاتا ہے، محروم لوگوں کی فہرست میں پہلا بندہ اس کو مشاہن کہا جاتا ہے، جسے ہم اپنے الفاظ میں کینہ پرور کہتے ہیں، دوسروں کے لیے اپنے دل میں نفرت رکھنے والا، دوسروں کے لیے اپنے دل میں بغض رکھنے والا، عداوت رکھنے والا، دوسروں کے لیے اپنے دل کو پاک نہ رکھنے والا آدمی اس رات میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ کتنا برا عمل ہے یہ کہ ہم لوگوں کے دلوں سے ہر وقت اپنے دل کا یہ دل تو اللہ کے عرش کا ٹھکانہ ہے، یہ تو اللہ کے آنے کی جگہ ہے، اس دل میں تو ہم نے اپنے رب کو لانا تھا، اور ہم نے اس میں لوگوں کے لیے نفرتیں پال رکھی ہیں۔ میرا اللہ کبھی ان کاموں سے خوش نہیں ہوتا۔ لوگوں کے لیے ہم محبتیں بانٹنے والے بنے، لوگوں کے لیے محبتیں پھیلانے والے بنے، لوگوں کے لیے محبتوں کے ہم گلدستے بن جائیں کہ لوگوں کو ہم سے خوشبو پھیلنا شروع ہو جائے۔ میرے نبی علیہ السلام ایک دن مجلس میں تشریف فرمائے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا ابھی ایک نوجوان آئے گا اور وہ نوجوان جنتی ہوگا، اس کے بائیں ہاتھ میں جوتا ہوگا۔ اب صحابہ انتظار میں ہیں کب وہ آتا ہے۔ وہ تشریف لائے، تھوڑی دیر کے بعد ایک نوجوان تشریف لائے، جب اندر آئے ان کے بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا ہے، داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے، اور آتے ہوئے وہ جناب مسجد کے اندر آ کر انہوں نے نفل پڑھے، چلے گئے۔ اگلے دن پھر میرے نبی نے فرمایا ابھی ایک نوجوان آئے گا، وہ جنتی ہے۔ دوسرے دن پھر وہی جب صحابہ انتظار میں بیٹھے، وہی صحابی تشریف لائے، میرے آقا نے جن کے لیے ارشاد فرمایا تھا، صحابہ نے دیکھا وہی نوجوان جو کل آئے تھے آج بھی وہی ہیں۔ تیسرے دن پھر میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو ابھی آئیں گے وہ جنتی ہے۔ جب تیسرے دن آئے، صحابہ نے دیکھا کہ وہ بھی وہی صحابی رسول ہیں جو 2 دن سے جنت کی بشارت لے رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے اس فرمان کے اندر کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی کذب نہیں ہے۔ صحابہ کو یقین تھا کہ یقیناً یہ آدمی جنتی ہے جس کو میرے نبی کی زبان مبارک سے جنت کا پروانہ مل چکا ہے۔ صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے پیچھے ان کے گھر میں تشریف لے گئے اور کہا کہ دیکھو میں آپ کے گھر میں کچھ دیر قیام کرنا چاہتا ہوں۔ مقصد کیا تھا کہ میں ان کے گھر کے اندر معمولات کو دیکھوں کہ وہ کام کیا کرتے ہیں۔ جب ان کے گھر میں 3 دن تک رہے لیکن کوئی ایسا عمل دیکھا نہیں جو ان سے منفرد ہو، یہ بھی وہی عمل کر رہے ہیں وہ بھی وہی اعمال کر رہے ہیں۔ فرماتے کہ 3 دن کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے اجازت دو، اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے 3 دن سے آپ کے لیے جنت کی بشارت سن رہا ہوں، تو مجھے یقین تھا کہ یقیناً آپ کا کوئی عمل منفرد ہوگا، لیکن مجھے 3 دن کے اندر کوئی آپ کا عمل منفرد نظر نہیں آیا۔ میں اب واپس جا رہا ہوں، اگر کوئی عمل اور کرتے ہیں آپ تو مجھے بتا دیں۔ انہوں نے کہا بھائی میرے یہی اعمال ہیں جو تم دیکھ چکے ہو، اس کے علاوہ تو کوئی عمل نہیں ہے۔ جب وہ جانے لگے انہوں نے کہا ہاں ایک بات سنو، میرا ایک عمل ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا میں رات کو سونے سے پہلے اپنے دل کو کینے سے بغض سے صاف کر کے سوتا ہوں، اپنے بھائیوں کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ کسی کا مجھ پہ ظلم و زیادتی ہے، کسی کی میرے ساتھ ناانصافی ہے، کسی کی بھی نفرت کو میں اپنے دل میں پال کر، اپنے دل میں جگہ دیکھ کر اپنے رات گزارتا نہیں ہوں، بلکہ میں رات کو سونے سے پہلے سب کو معاف کر کے اپنا دل صاف کر کے سوتا ہوں۔ فرمایا پھر یہی تمہارا عمل ہے جو اللہ رب العزت کے ہاں سے تمہارے لیے کرم کا باعث بنا اور تمہیں زبان نبوت سے جنت کی بشارت ملی۔ تو میرے بھائیوں ہمیں اس رات میں اس عمل سے توبہ کرنی ہے کہ ہم آج کے بعد اپنے دل میں کسی کے لیے نفرت، کسی کے لیے عداوت، کسی کے لیے کینہ ہم اپنے دل میں نہیں رکھیں گے۔ اور دوسرا حدیث پاک میں جو بندہ بتایا گیا، فرمایا وہ مسبل آزار جس کی سلوار تہبند ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں گے ایسا گناہ بے لذت ہے، کوئی مزہ نہیں اس گناہ کا۔ ہم سلوار کو تہبند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتے ہیں اور اس میں ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ علماء نے لکھا ہے جو بندہ ایسی نماز ادا کرتا ہے کہ اس کی سلوار ٹخنوں سے نیچے ہو، فرمایا وہ نماز واجب الاعادہ ہے، اس کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ وہ نماز اپنے ٹخنوں کو ڈھانپ کر نماز پڑھنا
یہ بندہ جو اپنے ٹخنوں کو ڈھانپ کر رکھتا ہے ہر وقت، تکبر کی وجہ سے رکھتا ہے، فرمایا کہ اللہ رب العزت کے ہاں یہ عمل تکبر کے اندر لکھا جاتا ہے، اور اللہ ایسے بندے کے لیے بھی اس رات جب کہ اللہ کی رحمتیں تھوک کے حساب سے آ رہی ہیں، اللہ ان لوگوں کے لیے بھی مغفرت کا اعلان نہیں کرتے جو مسفل اعذار ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس عمل سے بھی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس عمل سے بھی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائی سلوار ٹخنوں سے نیچے ہوگی، ہمیں کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی ناراضگی ضرور ملے گی۔ ہمیں یہ عمل اپنی زندگی سے نکالنا ہے۔ ایک تو ہم کسی کی نفرت اپنے دل میں نہ رکھیں، دوسرا اپنے ٹخنوں کو ہم کبھی ڈھانپ کر نہ رکھیں، ٹخنے ننگے رکھیں۔ یہ میرے اللہ کو بھی پسند، میرے اللہ کے رسول کو بھی پسند۔ فرمایا کہ تمہیں یہ شکوہ ہے کہ ہمارا مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو گلا ہے کہ گدا ملتا نہیں، بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم، دینے والا دے کسے کوئی دستے دعا ملتا نہیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس رات میں اپنی ذات سے مانگنے کی اور اپنی ذات سے لو لگانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا